السلام علیکم. یو واچنگ پوائنٹ بلینک وتھ لقمان. میرا نام مبشر لقمان ہے اور ہر روز منڈے ٹو تھرسڈے آپ کے لیے لے کے آتے ہیں ایک نیا پروگرام, ایک نیا شو, نئے مہمان. لیکن ابھی جو کنٹروورسی چل رہی ہے, کنٹروورسی کیا لیکن ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ ملک میں دو مختلف عیدیں منائی گئیں اور ہر طرف لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے موقف کے اوپر قائم ہیں اور بضد ہے کہ وہی صحیح ہے, جبکہ حقیقت میں دونوں میں سے ایک کا موقف تو یقینی طور پہ غلط ہے. اب وہ کون سا موقف ہے وہ تو آپ کو آج بتائیں گے ہمارے دو یہاں پہ علماء حضرات جو بیٹھے ہیں, تشریف رکھتے ہیں. لیکن ایک بات میں نے آپ کو بتانی ہے کہ مذہب کے معاملے میں کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم نے اپنا ایک عقیدہ سمجھ کے یا فریضہ سمجھ کے ہم لوگ کرتے رہتے ہیں, جن کا میرے جیسے ایک طالب علم کی نظر میں طالب علم کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو, ایک طالب علم کی نظر میں ان کی کوئی گنجائش نہیں. مثلا ہم نے فونز کے اوپر رنگ ٹونز لگائی ہوئی ہیں جناب آیتوں کی اور قرآنی آیات کی اور یہ وہ. اب وہ آیت پوری نہیں ہوئی اور آپ نے فون اٹھا لیا تو اگر دیکھیں ٹیکنیکلی تو آپ آیتوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں. اور آیتیں کے سنانے کا یا سننے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم اس کو فونز پہ لگا لیں یا رنگ ٹونز بنا لیں. ان کو آپ جو پڑھتے ہیں, ان کو آپ جو سمجھ کے پڑھتے ہیں, ان کو آپ اس طرح سے جو سناتے ہیں اپنے اولاد کو, اپنے بچوں کو, اپنے دوستوں کو, اس کا ایک ڈفرنٹ مطلب ہے. تو لیٹس بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. بٹ آج ہمارے پاس دو لوگ جو بیٹھے ہیں, جناب حافظ سلمان بٹ صاحب ہیں, جماعت اسلامی پاکستان سے ان کا تعلق ہے, کسی تعارف کے محتاج نہیں, اور ہمارے پروگرام میں تو بڑے فریکوینٹ وزٹر ہیں اور ابھی تک ناراض نہیں ہوئے, شکر ہے اللہ کا. اور علامہ ابتسام علی ظہیر صاحب ہیں, کسی تعارف کے محتاج یہ بھی نہیں ہے, اور نوجوان ہیں اور بڑے مدلل آدمی ہیں. اور میں نے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ عید کا کیا جھگڑا چل پڑا. علامہ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ ایک پورے ملک میں رویت ہلال کا کردارہ قائم کیا گیا جس کا مقصد یہی ہے کہ چاند کو دیکھا جائے. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ وہ ہم جو محسوس کر رہے ہیں اس کی آرگنائزیشن انتہائی ویک نظر آ رہی ہے. اس کا ہیڈ جو ہے وہ بالکل اس طرح محسوس ہوتا ہے جس طرح بالکل یا تو وہ بے اختیار ہے یا وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اگر اختیار ہے تو اس کو مس یوز کر رہا ہے. ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ بیسیکلی عید کا جو اصول ہوتا ہے اس کے قرار پانے کا, جو اس کا وقوع پذیر ہونے کا, اس کی بنیاد پر صرف دو شہادتیں کافی ہوتی ہیں. اب انلکیلی وہ لوگ جو اس وقت پہلے جنہوں نے ہم سے پہلے عید کی ہے وہ لوگ 200 شہادتیں ووٹ کر رہے ہیں. اب اگر ہم میں کوئی عقل سلیم موجود ہے, اگر ہمارا اسلام کو کوئی ایمان کو یقین موجود ہے, اور ہم اگر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حدیث مبارکہ میں ووٹ کریں تو میرا بالکل یہ واضح ہے کہ جس وقت آپ چاند کو دیکھیں آپ روزہ رکھیں, بخاری شریف میں یہ بات ہے, اور جب آپ چاند دیکھیں آپ افطار کر لیں. تو نبی علیہ السلام اس مسئلے میں صرف فقہاء کی گواہی کو نہیں ماننا بلکہ عام عربی بدوؤں کی گواہی مانی گئی ہے. عام چھوٹی عمر کے صحابہ عبداللہ ابن عمر, یعنی اس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں, کوئی عالم ہونا ضروری, اس کے لیے صحیح فہم ہونا, یعنی بندہ ہفتی نہ ہو اس کے حوالے سے ہم صحیح کام کرتے ہوں. اگر وہ دیکھتا ہے یہاں 200 بندے گواہی دے رہے ہیں آپ نہیں مان رہے تو اس کا کنفلکٹ پھر کہیں ریزالو کریں اسے. آپ ہر 10 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ عید وہاں سے آدمی ہو گئی یہاں نہیں ہوئی, یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس کے لیے مفتی منیر صاحب چاہتے ہیں کہ ان کو سنب کریں, ان کی رائے کو دوبارہ میں سمجھتا ہوں بات درست نہیں ہے. اس ایسے بندے کو میں سمجھتا ہوں اس کا حق نہیں بنتا کہ اتنے جو ہے نا یہ جو اہم انٹیگریٹڈ جو مسئلہ اس کے اوپر جو اس کی سربراہی کرے اور قوم کو کنفیوز کرتا ہے. حافظ سلمان بٹ صاحب بات پتہ ہے کیا بات یہ ہے کہ یہ کوئی کہیں سے بھی فقہی مسئلہ تو ہے نہیں, اس میں کسی مسلک کا کوئی آپس میں تو کلیش ہے نہیں. یہ تو ایک عقل و فہم اور یعنی آپ کی دانش میں آنے والی باتیں ہیں کہ جناب چاند نظر آ گیا یا نہیں نظر آیا, اس کے اوپر ہم نے ایک اتنے ہٹ درم کیوں ہو جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں جی ہمارا جو ہے وہ پاکستان کی قوم کا مسئلہ ہی لیڈرشپ کرائسس ہے. سیاست ہو, صحت کی صورتحال ہو, ہمارا دین کا معاملہ ہو, ہماری دینی جماعتیں ہوں, دین کے معاملے میں لیڈرشپ میں یہی کہہ رہا ہوں یعنی دینی جو ہمارا مسئلہ ہے اس میں علماء ہمارے لیڈرز ہیں نا. سیاست میں ہماری سیاسی جماعتوں کے جو قائدین ہیں وہ لیڈر ہیں. اگر کوئی اور مطلب کوئی یہ سرکاری ادارے ہیں, دوسرے فوج ہے, بیوروکریسی ہے, سارا اس میں جو لیڈرشپ ہے وہ صحیح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے وفات پا جانے کے بعد پاکستان کو نہیں ملی. یہ جو مسئلہ یہاں ہوا یہ بھی میں سمجھتا ہوں علماء کرام کا پرابلم ہے. اب دیکھیے جیسے حافظ تبسم الہی صاحب نے یہ فرمایا کہ 2 عاقل و بالغ مرد جو ہے, ابتسام الہی صاحب نے, کہ جو 2 عاقل بالغ مرد گواہی دے دیں تو اس پر وہ گواہی کو قبول کر لینا چاہیے. 4 عورتیں
بالکل عورتوں کی بھی گواہی جو ہے نا وہ ناقابل قبول نہیں ہے، یہ ایک دوسرا ایشو ہو جائے گا. لیکن جب گواہی آ گئی ہے تو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. اب گواہی اگر کسی نے جھوٹی دی ہے تو اس کا گناہ اور ذمہ داری تو اس کی گوئی گردن پہ ہے نا جی. تو جس کو کہا جائے ایک مسلمان، اگر وہ مسلمان ہے عاقل بالغ، کوئی اس کے حواس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ذہنی خرابی نہیں ہے، تو یہ مان لیا جانا چاہیے. دوسری طرف یہ ایک طرف، دوسری طرف یہ ہے کہ صبح سے حد نہیں، اگر میجورٹی نے اور بڑی غالب اکثریت نے اگلے دن عید منائی ہے تو وہ جو ایک مائنورٹی ہے جس نے اتوار کو عید منائی ہے وہ کیوں نہیں میجورٹی لوگوں کی، وہ بھی تو آخر علماء کرام ہیں. یہ کیا بات ہے؟ اگر یہ بات صحیح ہوتی تو اصحاب بدر تو 313 ہے نا. اگر نمبروں کی گیم ہوتی کہ کون زیادہ تعداد میں اور وہ صحیح ہے تو اس طرح کر لیتے ہیں تو پھر وہ بدر کی جنگ لڑنے کی اس میں یہ سمجھتا ہوں میجورٹی اتھارٹی اس مسئلے میں ہے ہی نہیں. اس سے بڑا پرنسپل معاملہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں آپ صاحب کو کم از کم اس بات کو ضرور غور کرنا چاہیے کہ ان کی جماعت میں مقتدر رہنما حضرت قاضی حسین احمد صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی برکت کرے، انہوں نے بھی اسی دن عید پڑھائی جس دن مائنورٹی نے کی ہے. لیکن آپ نے خود نہیں پڑھی اس دن. میں وہ چھوٹی بات ہے، ہم نے اپنے آپ نے کیوں نہیں پڑھی؟ ہم نے وہ 29 روزے اپنے پورے کرنے تھے. 28 والا کون سا مہینہ؟ آپ قضا کر لیتے، روزہ قضا کر لیتے. یہ نہیں ہوتا، آپ کا گنجائش ہے. لیکن اگر چاند آپ نے غلط دیکھا ہے آپ قضا روزہ رکھیں. بات سنیں، وہ ہم یہ بات سمجھا مفتی منیب صاحب نے جو مس مینجمنٹ کی ہمیں چاند دکھانے کے اندر یا سرحد کے اندر، انہوں نے جو چاند کو رد کرنے کے اندر 29 سے کم کبھی نہ تو کچھ نہیں ہوتا، نہ اس کی کوئی پریفرنس ہسٹری ملتا ہے 29 سے کم روزے رکھے جائیں. میں کہتا ہوں مفتی صاحب کو اب ہمیں قدار جو ہے نا ان کے اوپر سارا گناہ عائد ہوگا اگر انہوں نے روزے میں گڑبڑ کی ہے. دوسرا ایک ٹیکنیکل مسئلہ ضرور حل کرنا ضروری سمجھتا ہوں بشر بھائی. بعض یہ روہت کا اتنی دیر سے خلاف چلا آ رہا ہے پاکستان میں سرحد اور باقی 3 صوبوں کا، تو اس بات کو ہم ڈیسائڈ کرتے ہیں ملک میں 2 روتے تو نہیں ہے. آپ ٹیکنیکل ایک بورڈ بٹھائیں، وہ چیک کریں گے 2 روتے ہیں پھر الگ الگ عید کریں گے. بورڈ آپ لوگوں میں سے کون اس قابل ہے جو ٹیکنیکل باتیں کریں؟ باقی بورڈ کس طرح پورا کریں گے؟ بورڈ ہو جائے گا. آپ تو آپس میں نہیں بیٹھتے؟ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ نہیں اپنا اس میں تو سائنٹیفک بندہ بٹھائیں صاحب. سائنٹیفک بندہ بٹھانا ہے تو اس سے ایک ہی دفعہ ڈیٹا نکال لیتے ہیں چاند کب کب نکل رہا ہے. بات نہیں ہوتی. اگلے 500 سال کا ہم نے اس مسئلے میں آنکھ کے اوپر اعتبار دیا تاکہ آپ نے بادلوں کے اوپر بھی جب آپ اینک پہنی ہے تو وہ بھی تو آنکھ نہیں آرٹیفیشل ہو گیا نا مسئلہ. آپ کی بات صحیح ہے. لیکن یہ گزارش یہ ہے مبشر بھائی کہ یہ رؤیت ہلال کیا ہے؟ چاند کوئی ایسی چیز تو نہیں جو کوئی عدم سے وجود میں آ جاتی ہے. یہ اصل میں سورج، چاند اور زمین کے اینگلز کا معاملہ ہے. سورج زمین کی اوٹ سے جب چاند کے اوپر روشنی پڑتی ہے تو وہ پہلے دن یعنی جو ایک سرکل چلتا ہے اس کی روٹیشن کا، تو وہ بہت بڑی ہلکا سا ایک چاند کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے اور وہ نظر آتا ہے. اب اس کو سائنٹیفک طریقے سے اگر وہ چاند نظر نہیں آیا، کسی وقت آپ سائنٹیفک ایک صورتحال میں اس کو اگر لے لیں گے تو 10 سال کے بعد ایک ٹیکنالوجی بدل جائے گی، اس بدلنے سے سارے نارمز بدل جائیں گے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک جہاں کی ٹیکنالوجیز امپروو ہونی ہے ان سب کے لحاظ سے ایک چیز ایسی طے کر دی ہے کہ جب آپ نیکڈ آئی سے دیکھ سکتے ہیں، نیکڈ آئی سے آپ چاند دیکھ لیں تو آپ اس کے مطابق ایک بات بتائیں. جہاں تک میری معلومات ہے کریکٹ نہیں، آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں مجھے کریکٹ کریں پلیز، اور لوگ بھی کریکٹ ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی چاند نہیں دیکھنے کے، بالکل صحیح بات. انہوں نے صحابہ کرام کو ہمیشہ کہا کہ جاؤ باہر جاؤ چاند دیکھو. اور پھر یعنی جو اس نے آ کے گواہی دی انہوں نے اس کی گواہی پہ یعنی عمل کر لیا، حکم کر دیا کہ عید ہے. اسے 9% آف شہادت بھی اس طرح کلمہ پڑھو، اگر نون تھا اس کی اسلام کی تصدیق کروائی ہے تاکہ بڑا فکر ہے. میرا مطلب ہے کہ آپ اور میں کون ہے یہاں پہ 200 شہادتوں کو کنڈیم کرنے والے؟ ہم تو پہلے یہ بات کہہ رہے ہیں 200 شہادتوں کو ریفیوٹ کرنا امپاسبل ہے، لیکن سمجھنے کی بات ہے پاکستان 2 چاند کے زون موجود ہیں. یا تو یہ بات انڈیکیٹ کرے اگر ایک ہی زون ہے تو سر آپ کی گواہی اسی طرح قابل قبول ہے جس طرح پنجاب کی گواہی قابل قبول ہے. رائٹ. علامہ ابتسام علیہ ظہیر صاحب بھی ہیں اور حافظ سلمان بٹ صاحب بھی ہیں. ویلکم بیک آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جب پہلے آپ باتیں سن رہے تھے علامہ ابتسام علیہ ظہیر صاحب کی. حافظ صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے ان کی بات میں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رویت کی جو شہادت ہے یہ لاہور میں ہو، پشاور میں ہو، کہیں پر بھی ہو، جب یہ آ جائے کہ یہ ایک مسلمان عاقل بالغ مرد نے 2 نے چاند دیکھ لیا ہے اور وہ آ کر شہادت دے رہے ہیں تو میرا خیال اس کو قبول کر لینا چاہیے. تو کانٹرڈکشن تو یہ ہوئی کہ زونل ایک ایگزیکٹو رویت ہلال کمیٹی کا جو ہے اس نے تو وہاں پہ عید کر لی اور باقی رویت ہلال کا اگر یہ اپنی کمیٹی کے اراکین پہ انہوں نے اعتبار نہیں کرنا تو پھر یہ کر کیا رہے ہیں؟
نہیں، یہ دیکھیں نا، میں وہی کہہ رہا ہوں جی کہ یہ لیڈرشپ ہماری ہے، یہ اس علماء کی لیڈرشپ، یہ اس کو کرائسس حل کرنے چاہیے، بیٹھیں مذاکرات کریں، اور مسجد قاسم خان جو ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر کہ بھی آپ کے پاس کون سا ایسا ذریعہ ہے جس سے آپ ہر سال ایک دن پہلے چاند دیکھ لیتے ہیں، اور آپس میں مل کر کے وہاں ایک